السلام علیکم. میں ابو ایمل. تلنگانہ کے سیکریٹریٹ کو پچھلے کچھ دن سے ڈیمالش توڑا جا رہا ہے. مکمل زمین برابر گراؤنڈ لیول کر رہے ہیں. اس میں نظام میر عثمان علی خان کی ایک یادگار حویلی بھی تھی. اس کے علاوہ 2 مسجدیں تھے. ایک مسجد سیاحت جس کو مسجد سیکریٹریٹ بھی کہتے تھے، اور ایک مسجد ہاشمی جس کو نظام میر عثمان علی خان نے بنوایا تھا. اطلاع یہ ہے کہ یہ 2 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایم KCR چاہتے ہیں کہ بہت ہی عالی شان محل نما نیا سیکریٹریٹ تعمیر ہو. کل تک اس بات کا اندازہ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان مسجدوں کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن آج اخبار سیاست میں یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ مسجدوں کو شہید کر دیا گیا. اگر یہ بات سچ ہے تو حیدرآباد کے لیے بے انتہا افسوس کی بات ہے، جن کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے. کرونا کا وائرس سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہ ایک غم اپنی جگہ ہے، لیکن میری نظر میں ان 2 مسجدوں کی شہادت اس سے بھی بڑا غمگین خبر ہے ہم مسلمانوں کے لیے. میں آپ کو مسجد ہاشمی، مسجد سیکریٹریٹ کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا. مسجد ہاشمی چھوٹی مسجد تھی جس میں صرف 100 لوگ نماز ادا کر سکتے تھے، جس کو نظام میر عثمان علی خان نے تعمیر کروایا تھا. اس کے بالکل قریب میں مسجد سیکریٹریٹ جس کو سیاسیات بھی کہتے تھے، 31 دسمبر کو 2008 کو مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور اس کے کام کا آغاز 8 مئی کو شروع کیا گیا تھا. جس وقت سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اس وقت کے CM YSR راجشیکھر ریڈی بھی موجود تھے، اور محمد علی شبیر صاحب بھی تھے. اور اس مسجد کا افتتاح 9 سپٹمبر 2010 کو ہوا تھا ظہر کی نماز کے ساتھ. مولانا مفتی خلیل احمد صاحب جامع نظامیہ بھی اس وقت موجود تھے، اور انہی کے ہاتھوں سے افتتاح عمل میں آیا تھا. اور اس وقت کے چیف منسٹر تھے ڈاکٹر K روشیا. الحمدللہ اس افتتاح کے موقع پر میں بھی موجود تھا، کیونکہ اس وقت میں منصف میں ایز اے اسپیشل کرسپونڈنٹ کام کیا کرتا تھا. اور افتتاح کی رپورٹ میں نے اپنے نام سے فکر و خیال ابو ایمل کے نام سے شائع ہوئی تھی. سیکریٹریٹ میں مسجد سیکریٹریٹ کا 9 سپٹمبر کو افتتاح، اس ہیڈ لائنز کے ساتھ میں نے ایک رپورٹ بھی دی تھی. جو دوسری مسجد ہے نئی، جو اس مسجد سیکریٹریٹ جس کا افتتاح کی بات ہے، اس مسجد کی یہ تصویر ہے. بے انتہا خوبصورت مسجد. 600 مصلی نماز ادا کر سکتے تھے. ایک جانب خواتین کے لیے علیحدہ ہال بنایا گیا تھا، 40 خواتین نماز ادا کر سکتے تھے. 11 صفوں والی تقریباً گرینیٹ سے بنی ہوئی مسجد تھی. بہت ہی خوبصورت مسجد. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ CM KCR وہاں پر جو محل نما سیکریٹریٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے معلوم یہ ہوا کہ 1 یا 2 مندروں کو بھی گرا دیا گیا اور 2 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، جو بے انتہا افسوس کی بات ہے. سوال یہ اٹھتا کہ میں کچھ دیر پہلے حیدرآباد کے 3 عالم مفتی حضرات سے، جو ہمارے بزرگ ہیں علماء دین، سے بات کی. انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی. میں نے سوال کیا کہ آپ لوگ بار بار TRS کی تائید میں ووٹ دینے کے لیے اپیل کرتے رہے، اور وہ KCR آج یہ تک نہیں سوچا کہ شہید کرنے سے پہلے کہ آپ کو بلا کر رائے مشورہ لو علماء دین، سیاسی قائدین سے، ان کو تیقن دو، ان کو یقین دلاؤں کہ بھئی میں مسجد شہید کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے. یہ تک مناسب نہیں سمجھا، اور اس کا کوئی عالم مفتی، ہمارے جو کچھ TRS کی تائید میں اکثر رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے رہبروں کی سنجیدگی کا. میں نے اپنے طور پر مجھے بہت غم ہے اس مسئلے پر
مسجدوں کی شہادت بالکل ناقابل برداشت ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، ایک مثال بن جائے گی ہے۔ کل کے دن یہ کہیں گے کہ جس طرح سے ایک خانہ مسجد امبیر پیٹ کو شہید کیا گیا کہ روڈ وائنڈنگ میں، کہ روڈ کے درمیان میں آ رہی تھی مسجد، اس کو شہید کر دیا گیا، دوسرے کچھ ہی دن میں ہوم منسٹر محمود علی نے بیان دیا کہ دوبارہ وہیں پر مسجد بنا دیں گے۔ وقف بورڈ کے سلیم صاحب نے کہا کہ میرے خرچے پر وہیں پر مسجد بنے گی۔ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہے؟ کیا مسجد بنی وہاں پر؟ بالکل نہیں۔ وہ غم تازہ ہی تھا کہ سیکریٹریٹ کے 2 مسجدوں کی اطلاع آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے حیدرآباد میں؟ میناروں کا شہر کہا جاتا ہے حیدرآباد کو، یہاں پر غیور مسلمان رہتے ہیں، دنیا اسی نام سے جانتی ہے حیدرآباد کو، اور حیدرآباد میں مسجدوں کو شہید کرنے کا ٹی آر ایس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ وقف بورڈ مکمل ناکام ہے۔ وقف بورڈ کا ادارہ ہی اس لیے ہے کہ مسجدیں اور قبرستان کے تحفظ کے لیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وقف بورڈ کے سی ای او یا چیئرمین کو بلا کر پوچھا گیا کہ اس مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے؟ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نہیں پوچھا گیا ہوگا۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس محکمے کو ہمیشہ ٹی آر ایس نے ہمیشہ کمزور ڈپارٹمنٹ بنا کر رکھا۔ وہ اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے میں ہم کو قبرستانوں کو مٹانا ہے، مسجدوں کو کچھ شہید کرنا ہے، اس لیے اس ادارے کو نہایت کمزور اپاہج ادارہ بنا کر رکھا ہے۔ وہاں صرف باتیں ہوتی ہیں، کام نہیں۔ آج کی مسجد کی شہادت کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا۔ مجھے اس بات کا بے انتہا غم ہے، اس لیے میں آپ کو اور بتاؤں، یہ ہوم منسٹر صاحب کی تصویر ہے، یہ ساتھ میں ہوں۔ 2015 میں تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشل اسکولز میں ایک مہم چلائے تھے گورنمنٹ کی جانب سے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بچے اس میں شریک ہو تاکہ مسلمان بچوں کو فری تعلیم حاصل کرے۔ اس میں میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اس پر ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا تھا۔ اس وقت ہوم منسٹر نے میری ستائش کرتے ہوئے مجھے فیلسٹیٹ کیا تھا، اور یہ تصویر میرے آفس پر لگی ہوئی ہے۔ آج میں اس کو اتار کر نیچے رکھ دیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ کی تصویر کو میری آفس پر لگاؤں۔ کس منہ سر میں ان تصویر کو اپنے آفس کی دیوار پر لگاؤں؟ آج مسجد حیدرآباد میں ایک نہیں 2 شہید ہوئے ہیں، اور ہوم منسٹر صاحب آپ کا ریاکشن کیا ہے؟ آپ جا کر اس جگہ کا معائنہ کر کے بتائیے کہ بھائی یہ غلط ہوا، غلط ہے، بلکہ آپ عوام کے سامنے آ کر بولیے کہ میں مذمت کرتا ہوں کہ ان مسجدوں کی شہادت پر، اور یہ بتائیے کہ جو اخبار میں رپورٹ آئی ہے یہ غلط ہے، وہاں پر میں نے مسجد کو دیکھ کر آیا۔ ہوم منسٹر صاحب، اللہ سے ڈریے، آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ دوسری بات رہی مسلم قائدین کی اور ٹی آر ایس کے مسلم لیڈرز کی۔ دیکھیے، ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں پارٹی، اس بات کو سمجھیے۔ حساب کتاب کے دن بہت برا حشر ہوگا اگر مسجدوں کے تعلق سے خاموش رہیں گے تو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راستوں پر لکھ لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا احتجاج درج کرائیے، حکومت سے بات کریے، قانونی طریقے سے جدوجہد کریے اس مسجدوں کے تحفظ کے لیے۔ دوبارہ اس جگہ پر مسجد بننی چاہیے، یہ حیدرآباد کی عوام کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹی آر ایس قائدین، خاص کر مسلمان اور مسلم قائدین، ہمارے وہ علماء جو بار بار، ایک نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ رپورٹس میرے پاس ہے، 3 بار ٹی آر ایس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کرے تھے، اب ان کو سامنے آنا ہوگا اور مسلمانوں کو یقین دلانا ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، دوبارہ وہ مسجد وہیں پر بنے گی، اس بات کا وعدہ کرنا ہوگا۔ میں ابو ایمل۔